اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ خاص مقام ہے، ہم اس وقت نجف اشرف میں موجود ہیں اور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے یہ ایام ہے، جس میں ہر طرف مجالس برپا ہے، ہر طرف سوگ کا ایک ماحول ہے۔ ہم پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حضور، بس تعزیت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور یہ خاص ایام ہیں، پروردگار نے ہمیں بڑی توفیق دی کہ ہم ان دنوں میں یہاں موجود ہیں، اور دعا ہے کہ بار بار یہ ایام ہمیں ان مقامات پہ ہی نصیب ہوں۔ اور میں چاہوں گا کہ پروگرام پہ کچھ سوالات آپ سے کروں۔ جی ضرور۔ میں چاہوں گا کہ کوفے کو کوفہ کیوں کہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ کوفہ جو ہے وہ عربی میں ایسی شے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو مختلف چیزیں ملیں اور گولائی کی شکل اختیار کر لیں، صحیح، اس کو کوفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک زیور ہے عربی کا جس کو کوفان کہا جاتا ہے، یعنی کیونکہ گلے میں وہ پورا احاطہ کر لیتا ہے اور مختلف دھاتوں سے مل کے بنتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ کوفہ کہتے ہیں کہ چونکہ مختلف قبائل اور مختلف اقوام کے لوگ حضرت عمر کے دور میں 17 ہجری میں جمع کیے گئے تھے ایک فوجی چھاؤنی کی شکل میں، تو کوفے کا جب اوپر سے دیکھتے تھے تو گولائی پر آباد ہوا تھا، گول، اس لیے کوفہ کہا جاتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مسجد کوفہ پہلے ہی سے موجود تھی، دائرہ انبیاء کے عہد سے چلی آ رہی تھی۔ تو مسجد کوفہ کے 4 دروازے تھے، ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر تیر پھینکا گیا۔ اب وہ تیر جب کمان سے نکلا اور نکل کے کسی جگہ گڑ گیا جا کر، تو وہاں نشان بنا دیا گیا۔ صحیح۔ پھر اسی طرح 4 دروازوں سے تیر پھینکے گئے، 4 نشان بنائے گئے، اور اس کو گول دائرہ کھینچ کے وہ بیچ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی، اور اس کے پیچھے سے جو ہے وہ مکانات بنائے گئے، اور پھر محلے پورے محلے آباد ہوئے۔ جیسے قبیلہ بنی کندہ، یمن کا قبیلہ جہاں رہتا تھا، اس کو محلہ کندہ کا نام دیا گیا۔ صحیح۔ قبیلہ ادے جہاں رہتا تھا اسے ادے کا، یعنی قبیلوں کے ناموں پہ پورے محلے آباد ہوئے۔ تو چونکہ گولائی میں آباد ہوئے تھے، اس وجہ سے کوفہ کہا جاتا ہے۔ دوسری جو شرح اس کی لکھی ہے علماء نے، اور میں نے اپنی تاریخ کوفہ میں بھی اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے، تقریباً 800 صفحات پہ ہماری کتاب ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں لکھا ہے کہ سرخ ریت کو بھی کوفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے اس کی مٹی سرخ تھی، تو اس لیے بھی لوگ اسے کوفہ کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کوفے کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیے۔ یہ تو آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے کہ لوگ اس پہ حیران ہوں گے کہ بھئی کربلا کی فضیلت تو سنی ہے، نجف کی فضیلت تو سنی ہے، کوفہ ویسے ہی ہمارے یہاں بہت بدنام ہے، تو کوفے کی کیا فضیلت؟ تو پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ کوفے کی فضیلت جو حدیثوں میں آئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ رسول معراج پر جانے سے پہلے کوفے سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی سواری آپ کی رکی، جبریل نے کہا یا رسول اللہ سجدہ کیجئے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو کہا گیا کہ یہ مسجد کوفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دقۃ المعراج جو کوفے میں موجود ہے، مقام جبریل کوفے میں موجود ہے، اس کی وجہ یہ کہ رسول نے یہاں سجدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ واہ۔ دوسری فضیلت شہادت گاہ علی ہے، مقتل علی بن ابی طالب ہے، اور فزت برب الکعبہ، جس جگہ کو علی اپنا مسکن بنا لیں اور جس کے ممبر سے ہزاروں بار سلونے کی آواز بلند ہوئی ہو، اور نہج البلاغہ کے بیشتر خطبے مسجد کوفہ کے ممبر سے نشر ہوئے ہوں، جس کے پہلو میں امیر المومنین کا گھر ہو، تو اس سے زیادہ پھر کیا فضیلت بیان کی جائے گی۔ لیکن روایات میں یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں 1 درہم صدقہ دینا 10,000 درہم صدقہ دینے کے برابر ہے۔
مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا 1000 رکعت پڑھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو ان ساری چیزوں. اچھا پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول کی گئی، لہذا مقام توبہ قبولیت بھی ہے یہاں پر. پھر مولا علی کی شہادت یہاں پر. تو یہ ساری چیزیں اس کا جب آپ خلاصہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. ایک خاص فضیلت کہ جس میں صرف 3 ہی ہستیاں شامل ہیں، اللہ ہے، رسول ہے اور امام حسین ہے. واہ. وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پورے قریش پر صرف 4 مقامات ایسے ہیں جہاں مسافر سفر میں بھی پوری نماز پڑھنے کا اختیار رکھتا ہے. سبحان اللہ. ایک مکہ مسجد الحرام، دوسرا مسجد نبوی، تیسری مسجد کوفہ اور چوتھی حرم امام حسین یا حائر، جہاں تک حائر کی حدود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوفے میں کچھ تھا جبھی تو اللہ نے جو ہے کوفے کو اتنی فضیلت بخشی ہے. سبحان اللہ. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کوفہ قبۃ الاسلام ہے. سبحان کوفہ اسلام کا گنبد ہے، اسلام کا قبہ ہے. قبے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دور سے کسی عمارت کو دیکھتا ہے تو اسے در و دیوار نظر نہیں آتے، گنبد نظر آتا ہے. کیا بات. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبہ پہچان ہے، اسلام کی پہچان کوفے سے. اگر آپ جو ہے وہ مشہور محدثین کو اور علماء کو دیکھیں، سارے کوفے کے ہیں. واہ واہ. ابو حنیفہ جن کی فقہ سب سے زیادہ چل رہی ہے اہل سنت میں، کوفے کے رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. حدیثوں کا بڑا ذخیرہ جہاں سے نشر ہوا سرزمین کوفہ ہے. واہ 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 واہ. تو کوفہ تو قلب ہے. واہ واہ. اور کوفے ہی سے جو ہے وہ جب کوئی سفر کرتا تھا، جیسے مصر سے مکے آ رہا ہے تو کوفے ضرور جائے گا، بصرہ سے مکے جا رہا ہے تو کوفے ضرور جائے گا. اسی طرح شام سے دمشق سے حج کرنے جا رہا ہے تو کوفے ضرور رکے گا. کوفہ منزل تھی. جیسے ہمارے یہاں دبئی آج ہے، ایک ایسی سینٹر پر ہے دبئی کہ لوگ وہاں فلائٹیں رکتی ہیں پھر آگے جاتی ہیں، دبئی سے ہوتے ہوئے لوگ جاتے ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں. کوفہ ایک ایسی منزل تھی مرکزی کہ جہاں مسافر کو لازمی گزرنا ہے، جہاں سے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کا سفر. سبحان اللہ. تو مولا علی نے بھی کوفے کو مرکز اس لیے بنایا تاکہ جب وہ کوئی بات کوفے میں کہیں تو وہ پوری دنیا میں پھیل جائے. تو کوفہ اسلام کا مرکز ہے، کوفہ اسلام کا قبہ ہے. آل محمد فرماتے ہیں کہ کوفہ ہمارا گھر ہے، کوفہ ہمارا حرم ہے. تو اس سے زیادہ فضائل کوفے کے کیا ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوفی بے وفا تھے. کوفیوں کے بارے میں بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ بے وفا تھے. کیا وہ بے وفا تھے؟ اس پہ تھوڑا سا کچھ آپ کہنا چاہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سوال یہ کہ بے وفائی سے کیا مراد ہے. بے وفائی کا مطلب ہے کسی کو دھوکہ دینا، قتل کرنا، کسی کے وعدے کو پورا نہ کرنا. اگر اس سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ رسول پہ پتھر کہاں پھینکے گئے؟ بالکل صحیح. رسول کی گردن میں رسی کہاں بندھی؟ رسول پہ کانٹے کہاں بچھائے گئے؟ مکہ ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. تو اگر میں یہ کہوں کہ مکے والے بے وفا ہیں تو بالکل اس کا کوئی جواب ہے؟ مدینے میں ساری بڑی جنگیں مدینے میں ہوئیں، بدر سے لے کے حنین تک ساری لڑائیاں جو ہیں وہ مدنی زندگی میں ہوئی ہیں. بالکل. تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا مدینے والوں کو بے وفا کہیں گے آپ؟ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا. کوفے والوں کا جو نام کثرت سے آ رہا ہے، دراصل کیونکہ کوفہ علی کا دارالخلافہ تھا، امیر المومنین کا، تو بنو امیہ کے دلوں میں بغض اور عناد پایا جاتا تھا کوفے کے لیے. کوفے کی اکثریت شیعوں کی تھی. جی. محدثین جو اچھے نکلے ہیں، جن کے حافظے تھے، جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، وہ سب کے سب کوفے کے تھے. اور اس میں سے بیشتر وہ تھے کہ جو بنو امیہ کے زیر اثر نہیں آ سکے. تو مخالفت تو ہونی تھی کوفے کی. کربلا کے واقعے میں آدھے سے زیادہ لشکر امام حسین کا کوفے کا تھا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بے وفائی نہیں کی؟ دوسری بات یہ کہ جب امام حسین کے کوفے مطلب یہ پہنچنے سے پہلے تک یا کربلا کے راستے تک جب سارے لوگوں کو، چاہنے والوں کو، شیعہ امیر المومنین کو نظر بند کر دیا گیا تھا. بالکل ایسے تھا. جب 80,000 شیعہ زندان میں ڈلے ہوئے تھے، جب کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا، کوفے میں کوئی خو کا عالم تھا، نکل نہیں سکتا تھا. آپ حضرت حبیب بن مظاہر کا کوفہ پہنچنا تاریخ میں پڑھیے کہ کس طرح سے وہ خضاب خرید رہے تھے اور کس طرح
قاصد نے بڑی احتیاط سے انہیں خبر دی کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے، اور امام حسین کا خط ان تک پہنچایا، اور وہ کس طرح سے گھوڑے بدل بدل کے رات کی تاریکی میں کرفیو کے اس میں جو ہے ماحول میں نکلے وہاں سے، اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تو حبیب ابن مظاہر کوفے سے آئے تھے، مکے یا مدینے سے نہیں آئے تھے، بالکل، یا بصرہ سے نہیں آئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وفا نہ ہوتی تو کیوں آتے، سبحان اللہ، بے وفائی ہوتی تو جو ہے وہ پھر نہ آتے وہاں سے۔ صحیح، جب سارے زندان میں بند ہوں، جب کوفے میں نظر بند کی کیفیت ہو، جب کرفیو نافذ ہو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوفی مدد کے لیے آتے؟ کوفے کے کربلا میں اکثریت کوفیوں کی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اثرات پھیلنا شروع ہوئے انقلاب کے، امام حسین کی شہادت کے اور جناب زینب کے خطبوں سے، اور لوگوں کا سکوت ٹوٹا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، مختار زندان سے رہا ہوئے، اور پھر مختار نے خون حسین کے انتقام کے لیے جب تحریک چلائی، تو مجھے بتائیں وہ سارا لشکر کہاں کا تھا؟ واہ واہ واہ، کوفے کا سارے کوفے کے تھے، خود مختار کوفے کے تھے، سلیمان ابن سرد خزائی ہو گئے، یا مسیب ابن نجوہ فرازی ہو گئے، یہ پوری جو ٹیم تھی حضرت مختار کی، یہ سارے ابراہیم ابن مالک اشتر کہاں کے تھے؟ کوفے کے ہی تو تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور ان کے نام پہ تو پورا محلہ نخعی قبیلہ جو تھا اس کے نام پہ تو محلہ تھا پورا، حان ابن عروہ کا خاندان تھا، یہ پورا بہادر لوگ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوفے سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ واہ، بے شک، اس سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ بہت خوب، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی اپنا مرکز کوفہ ہی بنائیں گے۔ واہ، پہلے کا بھی مرکز کوفہ تھا، آخری کا بھی مرکز کوفہ ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ پہلے والے سے بھی وفا کوفے والوں نے کی، چاہے جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، کوفے والے ہی تو علی کے ساتھ رہے، اور بعد میں امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی کوفے کے پروگرام پر۔ ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ علامہ صاحب کو آپ نے سنا، بے انتہا خوبصورت گفتگو فرمائی، پھر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔